بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور میرے پیارے ساتھیو، السلام علیکم۔ آج کا اہم سوال، دجال کہاں ہے؟ یہودیت کی ایک مذہبی دستاویز میں لکھا ہے، مسیح یعنی دجال کی روح اس جگہ جہاں وہ قید ہے رویا کرتی ہے، یہودیوں کے احوال پر غمگین رہتی ہے اور بار بار ان ملائکہ سے جو اسے قید کیے ہوئے ہیں پوچھتی ہے کہ اسے نکلنے کی اجازت کب ملے گی۔ میرے پیارے ساتھیو، یہودی مسیح دجال یعنی دجال اکبر، جسے وہ مسیح داؤد کہتے ہیں، کہ موجودہ مقام رہائش یا موجودہ پناہ گاہ کو ظاہر نہیں کرتے، یا تو ابلیس نے انہیں بھی اس کا واضح اور متعین علم نہیں دیا ہے، یا اگر دیا ہے تو یہودی اکابر اسے بے حد خفیہ راز کی طرح رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کی خفیہ ترین بحثوں میں اس تعلق سے جو بات کہی جاتی ہے وہ نہایت معنی خیز ہونے کے ساتھ ساتھ پراسرار بھی ہے۔ ان کی ایک مذہبی دستاویز مشنا میں ایک نصیحت ہے، ممنوع درجوں کی بات 3 لوگوں کے مابین بھی نہ کی جائے۔ براشیت تکوین کی بات 2 لوگوں کے درمیان بھی نہ ہو، اور مرکبہ کی بات تو کوئی شخص تنہا بھی نہ کرے، الا یہ کہ وہ خود شیخ ہو اور اسے اپنے علم کا علم ہو۔ یہ پراسراریت اور رازداری کی کوششیں اپنی جگہ، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہود کو دجال کے مقام کا صحیح علم ہے اور نہ وہ اس کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ آج تک جتنے روحانی یہودی جادوگر سفلی عامل گزرے ہیں، مثلاً سباتائی زیوی، اسرائیل بن ایلی زر، بال شیم وغیرہ، نہ یہ اپنے جادو، شیطانی علم اور خبیثت جنات سے رابطے کے ذریعے دجال کا ٹھکانہ معلوم کر سکے ہیں، نہ ان کے احبار و رہبان یعنی علماء اور پیر کو اس کا کچھ علم ہے، اور نہ ہی ان کے سائنسدان اور خلا نورد اس کی کوئی خبر لا سکے ہیں۔ اللہ پاک نے سچی کتاب اور سچی نبوت کے ذریعے جو اور جتنا علم مسلمانوں کو دیا ہے، اس کے علاوہ سب غلط ہے۔ یہود کے خاص اس حوالے سے ایک دوسرے کو جس رازداری کی تلقین کرتے ہیں، وہ یہودی عوام کے سامنے در حقیقت اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور معزز سامعین، جب یہودیوں کی بات یقینی طور پر غلط ہے تو صحیح بات کیا ہے؟ جن امور کا تعلق غیبیات یا ماوراء الطبیعات سے ہوتا ہے، اس میں ہمارے پاس واحد ذریعہ معلومات وحی ہے۔ انسانیت کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں کہ جن چیزوں کو وہ مشاہدے اور ذاتی تحقیق سے دریافت نہیں کر سکتی، ان کے بارے میں ایسے ذریعے پر اعتماد کرے جو مستند بھی ہو اور تسلی بخش بھی، اور یہ ذریعہ عقل نہیں، وحی ہے۔ وحی کے نور کے بغیر عقل گمراہ ہے اور گمراہی تک لے جانے والی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہستی ہیں جنہیں زمانہ جاہلیت کے شدید دشمن رکھنے والے مخالفین نے بھی الصادق الامین کا لقب دیا۔ آپ نے زندگی بھر کبھی کسی طرح کا جھوٹ نہیں بولا، لہٰذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی اطلاعات سے زیادہ مستند ذریعہ معلومات انسانوں کے پاس کوئی اور نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آئیے دنیا کی سب سے سچی اور سب سے زیادہ قابل اطمینان زبان سے پوچھتے ہیں کہ دجال کہاں ہے۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ خود اسی حدیث شریف میں جس میں دجال کے موجودہ مقام کا تذکرہ ہے، ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کی تصدیق آپ کی حیات مبارکہ میں ہو گئی تھی، جس پر آپ نے خوشی و مسرت کا اظہار فرمایا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تو وہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا، تمام لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ پھر فرمایا، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی چیز سے ڈرانے دھمکانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا
اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جذام قبیلہ کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں مہینہ بھر انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہی، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، اے لوگو، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ بیان کرنے والا بتاتا ہے کہ جب اس نے آدمی کا ہم سے ذکر کیا تو ہمیں خوف لاحق ہوا کہ یہ جانور شیطان نہ ہو۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے تھے۔ ہم نے پوچھا، تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئے ہیں۔ ہم جہاز میں سوار ہوئے، سمندر میں طوفان آ گیا، مہینہ بھر لہریں ہمیں دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ اس جزیرے کے کنارے لے آئیں۔ ہم کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ہمیں ایک جانور ملا جس کے بدن پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا، تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ ہم نے پوچھا، یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق سے انتظار کر رہا ہے۔ ہم تیزی سے تمہاری طرف آئے اس ڈر سے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ اس نے کہا، مجھے بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا، اس کی کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا، اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا، کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ زنجیر میں جکڑے آدمی نے کہا، کیا چشمہ میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے نبی امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا، وہ مکہ سے نکل کر یثرب یعنی مدینہ میں آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، اس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے بتایا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا، کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس پر اس نے کہا، ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں دجال ہوں، مجھے عن قریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس کا ذکر صحیح مسلم حدیث روایت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا میں موجود ہے۔ معزز سامعین، اس حدیث شریف سے اتنا معلوم ہو گیا ہے کہ دجال کسی اور سیارے میں نہیں، نہ ماوراء الارض کسی طبقے میں ہے، نہ لاہوت لا مکان میں ہے، وہ اسی زمین پر کسی جزیرے میں موقید ہے۔ اب قبل اس کے کہ ہم یہ سوال چھیڑیں کہ وہ جزیرہ کہاں ہے، مذکورہ بالا حدیث شریف میں بیان کیے گئے دجال کے 3 سوالات پر غور کرتے ہیں۔
کیونکہ باہر سے آنے والے آدمی سے خصوصیت کے ساتھ ان 3 سوالات کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کوئی خاص بات پوشیدہ ہے، ان سے دجال کا کوئی خاص تعلق ہے۔ وہ 3 سوالات یہ ہیں: نمبر 1، بیسان میں واقع کھجوروں کے باغ میں پھل آتے ہیں یا نہیں؟ نمبر 2، تبریہ کی جھیل میں پانی ہے یا نہیں؟ زغر کے چشمے سے لوگ کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ تیسرا سوال ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم ان 3 سوالات پر غور کرتے ہیں تاکہ خروج دجال اور ان 3 باتوں کے درمیان تعلق کو سمجھ سکیں۔ اس کے بعد حدیث شریف میں مذکور ایک خاص نقطے پر سوچیں گے، یعنی جزیرے میں موجود اس شخصیت کے کردار پر الجساسہ کا نام دیا گیا ہے۔ نمبر 1، بیسان کا باغ۔ بیسان فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے۔ اسے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مشہور کمانڈر صحابی حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا تھا۔ 1924 میں خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد جب جزیرۃ العرب کے حصے بکھرے ہوئے تو یہ اردن کا حصہ بن گیا۔ 1948 تک یہ اسلامی ملک اردن کا حصہ تھا۔ مئی 1948 میں اسرائیل نے بیسان سمیت ارد گرد کے علاقے پر قبضہ کر لیا اور تاحال یہ اسرائیل کے قبضے میں ہے، جو دجالی ریاست ہے۔ یہ علاقہ قدیم زمانے میں کھجوروں کے باغات کے لیے مشہور تھا، جس کی تصدیق صحابی رسول نے کی، لیکن اب یہاں پھل نہیں پیدا ہوتا۔ مشہور مورخ اور سیاح علامہ یاقوت حموی اپنی شورۂ آفاق کتاب میں فرماتے ہیں، میں کئی مرتبہ بیسان گیا ہوں، لیکن مجھے وہاں صرف 2 پرانے کھجوروں کے باغ ہی نظر آئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں کے باغ پہلے پھل دیتے تھے۔ 626 ہجری تک، جو علامہ حموی کی تاریخ وفات ہے، ان درختوں نے پھل دینا بند کر دیا تھا۔ اللہ اکبر! یہ دجال کی اس بات کی تصدیق ہے کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ گویا دجال کے خروج کی 3 بڑی علامتوں میں سے ایک علامت پوری ہو گئی ہے۔ بحیرہ تبریہ کا پانی۔ دجال کا دوسرا سوال یہ تھا کہ بحیرہ تبریہ کا پانی خشک ہو چکا ہے یا نہیں۔ گویا اس پانی کے خشک ہونے کا دجال کے خروج سے ضرور کوئی تعلق ہے۔ بحیرہ تبریہ اسرائیل کے شمال مشرق میں اردن کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ اس کی لمبائی 23 کلومیٹر، زیادہ سے زیادہ چوڑائی 13 کلومیٹر اور انتہائی گہرائی 157 فٹ ہے۔ اس کا کل رقبہ 166 مربع کلومیٹر ہے۔ اس پر اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا پانی بھی بغیر کسی ظاہری وجہ کے رفتہ رفتہ خشک ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیلی حکومت خلیج عقبہ سے پانی کی پائپ لائنوں کے ذریعے یہاں پانی پہنچاتی ہے، لیکن بحیرہ تبریہ کا پانی میٹھا اور سمندر کا پانی کڑوا ہے۔ اس لیے اسے میٹھا کرنے کے لیے بڑے بڑے پلانٹ نصب کرنے پڑتے ہیں، جس سے بڑے پیمانے پر اخراجات آتے ہیں۔ بحیرہ تبریہ کے خشک ہوتے ساحلوں کی تصویریں کئی سال پہلے ان کالموں کے ساتھ شائع ہو چکی ہیں۔ اس کا خشک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دجال کی زبانی اس کے خروج کی دوسری علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔ نمبر 3، زغر کا چشمہ۔ دجال کا تیسرا سوال، جو در حقیقت اس کو خروج کی اجازت ملنے کا وقت قریب آنے کی تیسری علامت ہے، زغر کے چشمے کے بارے میں تھا۔ زغر دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ہے۔ آپ کی 2 صاحبزادیاں تھیں، ربا اور زغر۔ بڑی صاحبزادی کو انتقال کے بعد جس جگہ دفنایا گیا، وہاں قریب ہی ایک چشمہ تھا جس کا نام عین ربا پڑ گیا۔ عربی میں چشمے کو عین کہتے ہیں۔ چھوٹی صاحبزادی کے انتقال پر انہیں بھی ایک چشمے کے قریب دفن کیا گیا تو اس کا نام عین زغر یعنی زغر کا چشمہ پڑ گیا۔ یہ جگہ بھی اسرائیل ہی میں بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کے مشرق میں ہے۔ دجال کی تفتیش اور تجسس کے عین مطابق یہ تیسری جگہ بھی اسرائیل میں واقع ہے، اور اس کا پانی پوری طرح خشک ہوتے ہی اسے خروج کی اجازت مل جائے گی۔ دجال کے جاسوس
حدیث شریف میں دجال کے ان 3 سوالوں کے علاوہ ایک اور نقطہ قابل ذکر ہے۔ صحابی نے فرمایا، جزیرے میں ہمیں ایک عجیب و غریب مخلوق ملی جس کے بدن پر بہت بال تھے، بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا، تیرا ناس تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ جساسہ جاسوسی کرنے والے جاسوس یا جاسوسہ کو کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس جزیرے پر دجال کے علاوہ جو واحد جاندار موجود تھا وہ جاسوسی پر متعین ایک عجیب و غریب مخلوق تھی۔ اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ جاسوسی اور اطلاعات کا حصول دجال کا اہم ترین حربہ ہوگا۔ اطلاعات کا حصول نگرانی اور خفیہ اطلاعات کا حصول خفیہ نگرانی سے ہوتا ہے۔ دجال دنیا بھر میں اپنے کلی اقتدار کے قیام و استحکام کے لیے خفیہ نگرانی کا جال بچھائے گا اور زمین پر موجود کسی متنفس کو اپنی اکلوتی آنکھ کے دائرے سے باہر نہ جانے دے گا۔ اس کے لیے کچھ ایسی چیزیں ابھی سے شروع ہو گئی ہیں جو دجال کے اس ہمہ گیر گرفت اور جابرانہ جکڑ بندی کی راہ ہموار کر رہی ہیں۔ مثلاً ڈیٹا انفارمیشن۔ مزید سامعین، کچھ عرصے سے پوری دنیا میں ہر زیرو کے کوائف جمع کرنے کا ایک نظام متعارف ہو رہا ہے جو دھیرے دھیرے اپنے دائرہ کار بڑھا رہا ہے۔ بظاہر اس کا عنوان متاثر کن ہے، مثلاً ملکی سلامتی کے لیے وطن کے اصل باشندوں کے کوائف جمع کرنا۔ چنانچہ روئے زمین پر بسنے والے اکثر بنی آدم کے نام، پتے، تصویریں، انگلیوں کے نشانات کسی نہ کسی عنوان سے کہیں نہ کہیں محفوظ کیے جا چکے ہیں۔ کسی فرد کے بارے میں مکمل معلومات انگلی کی ایک حرکت سے اسکرین پر لائی جا سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ملکی سلامتی کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ ملکی سلامتی کے لیے اربوں روپے خرچ کر کے جمع کیا جانے والا یہ مواد بیلجیم کے دارالحکومت برسلز بھیج دیا جاتا ہے اور اس طرح ہر فرد کو نیٹو کی زیر نگرانی کام کرنے والے ایک ماسٹر کمپیوٹر کی نکیل ڈال دی جاتی ہے۔ نادرا جیسے ادارے اسی لیے وجود میں لائے گئے ہیں کہ کچھ سالوں بعد کوئی بھی فرد خفیہ نگران کاروں سے چھپا نہ رہ سکے۔ وہ جہاں جائے نادیدہ آنکھوں کی خفیہ نگرانی کے حصار میں رہے۔ مختلف افراد کے بارے میں معلومات اور اطلاعات مہیا کرنے کے لیے ڈیٹا کمپنیاں وجود میں آ گئی ہیں۔ مزید سامعین، جو مختلف اشیاء کے گاہکوں یا استعمال کنندگان کے نام، پتے، فون نمبر، ای میل ایڈریس وغیرہ فراہم کرتی ہے۔ اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے خواہش مند بزنس مین ان سروے کمپنیوں کی جانب سے مہیا کی گئی معلومات پر انحصار کرتے ہیں۔ اسے کنزیومر سروے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہیلتھ سروے اور دیگر سروے ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی معلومات بھی براہ راست برسلز پہنچ جاتی ہیں۔ آپ کی نظروں سے کئی مرتبہ اس قسم کے سروے فارم گزرے ہوں گے جنہیں آپ نے معمول کی کارروائی سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہوگا۔ برادری یہی چاہتی ہے، عوام کو استعمال کرنے کا جدید طریقہ یہی ہے، انہیں ہر چیز نارمل اور معمول کے مطابق محسوس ہو۔ جب ایک فرد کسی بڑے اسٹور مثلاً ٹیسڈا، ٹیسکو، میکرو یا سینزبری میں شاپنگ کے لیے جاتا ہے تو اسے لائلٹی کارڈ پیش کیا جاتا ہے جو اس کو ڈسکاؤنٹ دلاتا ہے۔ اس لائلٹی کارڈ میں خریدار کے بارے میں معلومات درج ہوتی ہیں، مثلاً اس کا ایڈریس، فون نمبر، وہ شاپنگ جو اس نے کر رکھی ہے اور وہ برانڈ جو اسے پسند ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسٹور میں نصب کیمرے خریدار کی حرکت کو محفوظ کرتے رہتے ہیں۔ ان کیمروں کے ذریعے خریدار کی نقل و حرکت اور دلچسپی کا بھی پتہ چلتا رہتا ہے۔ کون سی مصنوعات اس نے فوراً اٹھا لی اور کن مصنوعات کے بارے میں وہ متذبذب رہا اور کن کو اس نے ناپسند کر کے متبادل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بالآخر ان کارڈز میں درج معلومات بھی سپر کمپیوٹر میں محفوظ کرنے کے لیے روانہ کر دی جاتی ہیں۔ یہودی میڈیا سرکاری اور عوامی سروے رپورٹس کے ذریعے دہشت گردی کی وحشت خیز کارروائیاں، بڑھتے ہوئے جرائم اور تشدد میں اضافوں کی تشہیر کرتا ہے، اس لیے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو عوام میں احساس ہمدردی پیدا کرتی ہیں اور نگرانی کی ناگوار تدابیر اور نامانوس تکنیک کی تائید کرتی ہیں، جس کے ذریعے مزید ترقی یافتہ ٹیکنالوجی متعارف کرائی جا سکتی ہے اور فرد کی مانیٹرنگ کرنے کے لیے نگرانی کے لیول کو اس حد تک بڑھایا جا سکتا ہے
جو ایک موضوع اجتماعی ریاست یعنی عالمی دجالی ریاست کے معیار کے مطابق ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑے ڈیٹا بیس میں عوام اور سوسائٹی کے افراد کی تمام شخصی معلومات کو محفوظ کر کے مانیٹر کرنے کا کام روبہ عمل ہے۔ تیز تر تحریکات پوری دنیا کے افراد کی شخصی معلومات کو پلاسٹک میں محفوظ کر رہی ہیں، جیسے بینکنگ ڈیٹیل، ڈرائیونگ لائسنس انفارمیشن اور نیشنل انشورنس ڈیٹیل ہے۔ ان تفصیلات کو مخصوص کارڈ میں محفوظ کیا جاتا ہے تاکہ تمام معلومات کو ایک شناختی کارڈ میں ضم کیا جا سکے، جس کی منصوبہ بندی جاری ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر فرد کی خرید و فروخت، معاملات اور شخصی انفارمیشن کی مکمل نگرانی ایک بٹن کے دبانے سے حاصل ہو جائے گی۔ 1992 میں برٹش سپریم کورٹ کے وائس کونسلر نکولس براؤن نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ پولیس اور ایجنسیز کے پاس موجود معلومات اگر ایک ہی فائل میں ہوں تو افراد کی آزادی بڑی حد تک پرخطر ہو جائے گی۔ تاہم فری میسنز ریاستی بالادستی کے ذریعے عوام کے بارے میں بہت مرتب انداز میں معلومات تک رسائی رکھتی ہے اور عوام اس کے مقاصد کے حوالے سے دھوکے کا شکار ہے۔ ان معلومات کے ذریعے برادری کے گرینڈ ماسٹر پہلے ہی سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کس سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہیں، کہاں کام کرتے ہیں، کہاں خریداری کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کتنے قابل ہیں، کیا حاصل کرتے ہیں، اور اسی طرح کی پوری فہرست ایک شناختی کارڈ انتہائی قریبی نگران کی حیثیت سے ہر فرد کی مکمل نفسیاتی پروفائل کی صورت میں ظاہر کر دے گا۔ مزید سامعین، ان معلومات کے ذریعے مستقبل میں پیش آمدہ ناگوار اقدامات کی روک تھام کرنا آسان ہو جائے گا۔ مغرب کے نگران کاروں کے پاس شرق کے باسیوں کا ڈیٹا جمع کرنے کا ایک ذریعہ NGOs ہیں۔ یقین نہ آئے تو شاہد حمید کی کہانی سن لیجئے۔ شاہد حمید جذبہ حب الوطنی سے سرشار ایک نوجوان تھا جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ اس شوق کی تکمیل کے لیے وہ اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے اپنی طویل ملازمت کو خیر بات کہہ کر ایک NGO میں شامل ہو گیا۔ اس کا کام شہروں کے مضافات میں رہنے والے ہر ایسے فرد کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنا تھی جو کم از کم 10 افراد پر اثر انداز ہو سکے۔ یہ معلومات متعلقہ فرد کے مرتبہ، تعلیم، مذہب اور اولاد اور دلچسپیوں پر مشتمل تھی۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ مذکورہ معلومات غریب لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ضروری ہیں، وہ دن رات جوش و جذبہ کے ساتھ کام کرتا رہا۔ اسے قطعاً علم نہیں تھا کہ وہ ایک ایسا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے جو ایک عالمی حکومت کے TSP کے لیے سپر کمپیوٹر کو فیڈ کیا جائے گا۔ TSP سے مراد ٹوٹل سرویلنس پروگرام ہے، یعنی مکمل نگرانی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ جتنی معلومات ارسال کر رہا ہے اسے NGOs کے ڈائریکٹرز خاموشی سے وصول کیے جا رہے ہیں، جبکہ عمل درآمد کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا۔ یہ صورتحال جاری رہی یہاں تک کہ اس نے بار بار استفسار کیا کہ ان معلومات کا استعمال کیا ہوگا۔ اس اصرار کو سمجھنے کے لیے بار بار کوشش کے باوجود ناکام ہونے پر وہ دل برداشتہ ہو کر واپس اپنی پرانی ملازمت میں آ گیا۔ خوش قسمتی سے اس کا باس ان معاملات کو اچھی طرح سمجھتا تھا، چنانچہ اس نے خندہ پیشانی کے ساتھ واپس ملازمت میں لے لیا۔ اسے معلوم ہوا کہ برادری کے لوگ نہ صرف NGOs کے ذریعے ضروری معلومات اکٹھی کرتے ہیں بلکہ پرسنل ڈیٹا ڈسک چوری کر کے بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال نرسوں کے ریکارڈ کی چوری ہے، جسے روزنامہ جنگ کے رپورٹر نے درج ذیل رپورٹ میں آشکارا کیا، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ اسلام آباد جنگ رپورٹر باوثوق ذرائع کے مطابق پاکستان نرسنگ کونسل ہیڈ کوارٹر سے ایک ہارڈ ڈسک اور کمپیوٹر ریم چوری ہو گئی ہے جس میں ہزاروں نرسوں کا ڈیٹا موجود ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پاکستان نرسنگ کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا ایک اجلاس مسز فیض عالم کی سربراہی میں ہوا، جس نے اسلام آباد پولیس کو اس چوری کی مزید تفتیش کرنے سے روک دیا ہے۔ حیرت ہے کہ پولیس کو اس چوری کی تفتیش سے آخر کیوں روک دیا گیا۔ یہ کام عورتوں میں دلچسپی رکھنے والے کسی جنونی کا نہیں، یہ مکمل سازش ہے۔ 1998 سے 1999 میں ایک امریکی کمپنی پاکستان کی سڑکوں گلیوں کی پیمائش 1-1 انچ کے حساب سے کر رہی تھی۔ اس کمپنی نے اپنا کام مکمل کیا، اپنا سامان باندھا اور پرواز کر گئی۔ پاکستان میں کسی سرکاری یا غیر سرکاری فرد نے ان سے یہ پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ اتنی باریک پیمائش کا مقصد کیا ہے۔
کینیڈا لاٹری ایک اور دام ہے جسے تیسری دنیا سے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے میسنری استعمال کرتی ہے۔ جنت ارضی میں جانے کی خواہش رکھنے والے امیدواروں کے فنگر پرنٹس بھی حاصل کیے جاتے ہیں۔ ہر سال اس لاٹری میں 3 ملک شامل کیے جاتے ہیں۔ ان ممالک کے ہزاروں افراد کے کوائف جمع کر لیے جاتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی نام منظر عام پر نہیں آتا، لیکن یہ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ انہیں عرض موعود مواقع کی سرزمین، فری میسنوں کی ریاست کینیڈا آف امریکہ کی شہریت ملے گی۔ دوسری اہم بات، نگراں کیمرے دنیا بھر میں نگرانی کا فریضہ انجام دینے والے کیمرے جا بجا نصب ہو گئے ہیں اور تیزی سے ہر جگہ پھیل رہے ہیں۔ کراچی میں بڑی شاہراہوں کے علاوہ حبیب چورنگی جیسی جگہ میں بھی کیمروں سے لدا ہوا بلند و بالا ٹاور نصب ہے، جسے دیکھ کر اپنے ملک کی تیز رفتار ترقی پر رشک آتا ہے۔ عام طور پر کیمروں کی موجودگی کا جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس طرح جرائم سے تحفظ، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت اور شاہراہوں پر تیز رفتار ڈرائیونگ روکنے میں مدد ملتی ہے، لیکن اصل مقصد نگرانی ہے، اور اس مقصد کے لیے کرۂ ارض کے ارد گرد درجنوں سیٹلائٹ یعنی مصنوعی سیارے ہیں۔ یہ سیٹلائٹ اپنے کیمروں کے ذریعے زمین کے 1 مربع گز کی واضح ترین تصویر حاصل کر کے کھوئی ہوئی سوئی بھی تلاش کر لیتے ہیں، لیکن وہ ابھی تک گھروں کے اندر ہونے والی سرگرمیاں نہیں دیکھ سکتے۔ چھتوں کے نیچے ہونے والی سرگرمیوں کے بارے میں جاننے کے لیے انہیں سروے انفارمیشن پر انحصار کرنا پڑتا ہے، جس کا ذکر ابھی گزرا۔ آپ کے گھر سے نکلنے اور واپس آنے تک آپ پر نظر رکھی جاتی ہے۔ گلیوں میں نصب کیمروں، دکانوں، بسوں، ریل گاڑیوں میں نصب کیمروں کے ذریعے آپ کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جاتی ہے۔ ٹرانسپورٹ کیمرے تو نہایت حساس اور بٹن کے سائز کے ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ برادری کے بگ برادر آپ کو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 3، چینل اور کمپیوٹر۔ جب آپ واپس گھر آ جاتے ہیں تو سیٹلائٹ چینل سبسکرپشن پے ایز یو واچ کے ذریعے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کون سے چینلز میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ کے ٹیلی فون ریکارڈ کے ذریعے وہ آپ کے خاندان اور دوستوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ آپ کے کمپیوٹر کے ذریعے انہیں علم ہے کہ آپ کون سی ویب سائٹس وزٹ کرتے ہیں، کون سی ای میل آپ کو ملتی ہے اور آپ کے کمپیوٹر لنکس کیا ہیں۔ کچھ کلیدی لفظ کی ورڈز ہیں جو مشکوک ہیں، انہیں کمیونیکیشن سسٹم مواصلاتی نظام میں فیڈ کر دیا گیا ہے۔ از خصوصی نگرانی از خود آپ کو اپنے فوکس میں لے لیتی ہے۔ آپ چاہے فون پر ہوں، ای میل کریں یا کوئی ویب سائٹ وزٹ کریں، آپ کی جاسوسی شروع ہو جائے گی۔ یہ ہے جساسہ۔ نمبر 4، سفری ٹکٹ۔ آج کل ٹکٹ بنوانے کے لیے ذاتی معلومات دینی پڑتی ہیں، فون نمبر لکھوانا پڑتا ہے، اندرون ملک پروازوں کے لیے بھی شناختی کارڈ لازمی ہوتا جا رہا ہے۔ عمرہ یا حج پر جانا اور بیرون ملک سفر کرنا تو اپنے آپ کو ہر لمحے نادیدہ اکلوتی آنکھ کے اعلی کاروں کی نگرانی میں دینے کے مترادف ہے۔ یہ دراصل باشندگان کرۂ ارض کے ارد گرد ہمہ وقت نگرانی کا حصار سخت کرنے کی پیش رفت ہے۔ نمبر 5، رقوم کی منتقلی۔ دجالی قوتوں نے سرمایہ کی منتقلی پر کس قدر گہری نظر رکھی ہوئی ہے، اس کا اندازہ اس سے کریں کہ بیرون ملک سے کوئی شخص کسی فرد یا ادارے کو رقم بھیجنا چاہے تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک نیو یارک سے اس کی کلیئرنس نہ ہو جائے۔ اندرون ملک رقم کو بھجوانے کے لیے بھی بیسیوں سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نہ صرف عوام کی زندگی تنگ ہوتی جا رہی ہے بلکہ ان کے گرد دجال کی جاسوس طاقتوں کا گھیرا بھی تنگ ہو رہا ہے۔ نمبر 6، الیکٹرانک کرنسی۔ آنے والے دنوں میں فری میسنر ایک خلا قبول کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہارڈ کرنسی یعنی کاغذ کرنسی کو استعمال کرنے والے شخص کا سراغ نہیں لگایا جا سکتا۔ چنانچہ تب سے ایسے اقدامات ہو رہے ہیں کہ کاغذ کرنسی کو ایک ایسے نظام سے بدل دیا جائے گا جس کا مکمل طور پر الیکٹرانک فنڈز ٹرانسفر پر انحصار کرے، بالفاظ دیگر ایک ایسا نظام جس کا مکمل انحصار کارڈز پر ہو۔ برطانیہ میں ملکی سطح پر سمارٹ کارڈز اور الیکٹرانک منی کو متعارف کرانے کے لیے ایک قدم آزمائشی طور پر اٹھایا گیا ہے۔ مونڈیکس اسکیم کو ویسٹرن مڈلینڈ بینکس اور برٹش ٹیلی کام کی سرپرستی حاصل ہے اور برطانیہ میں سمارٹ کارڈ کی پہلی آزمائش ہے۔ سمارٹ کارڈ کے اندر ایک مائکرو چپ ہوتی ہے جو کہ نہ صرف فائنینشیل ٹرانزیکشن یعنی مالی معاملات کو ریکارڈ کرتی ہے بلکہ ہر اس چیز کو ریکارڈ کرتی ہے جس کے لیے اسے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ سمارٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ، لائبریری کارڈ، سفری کارڈ، فون کارڈ اور ممکنہ طور پر ایک شناختی کارڈ کے
طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اگرچہ شناختی کارڈ میں کافی تفصیل موجود ہوتی ہے، مگر اس کے ذریعے کسی خاص وقت میں کسی شخص کا صحیح طور پر کسی مقام پر ہونے کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کے لیے ایک ایسے سراغ رساں آلہ ٹریکنگ ڈیوائس کی ضرورت ہے جس کو کارڈ میں ڈالا جا سکے اور متعلقہ فرد زمین میں جہاں بھی موجود ہو اس کارڈ کے ذریعے اس کا صحیح محل وقوع جانا جا سکے۔ یہ سراغ رساں ایک ایسا شناختی آلہ بھی ہو سکتا ہے جس میں مائکرو چپ لگی ہوگی اور اس سے بہت سے کام لیے جا سکے۔ اسے جلد کے نیچے برقی پیوند کاری کے ذریعے چپکایا جا سکتا ہے۔ موبائل فون میں پہلے ایسی چپ استعمال ہو رہی ہیں۔ ہمارے ایک سابقہ صدر نے اپنی کتاب میں اعتراف کیا ہے کہ اس کے ذریعے 95% مطلوبہ افراد کا سراغ لگانے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ یہ چپ ایسے سگنل چھوڑتی ہے جنہیں لو ارتھ آربٹ زمین کا سب سے نچلا مدار پر کوئی سیٹلائٹ وصول کر سکتا ہے۔ اس طرح کسی چیز کا محل وقوع جاننا اور اس کی شناخت ممکن ہو سکتی ہے۔ یہ اگرچہ یہ افسانہ سا لگتا ہے، بہرحال یہ ایک حقیقت بنتی جا رہی ہے، کیونکہ اس وقت تقریباً 48 گلوبل پوزیشننگ سیٹلائٹ مدار میں موجود ہیں جو کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے زیر استعمال ہیں۔ یہ سیٹلائٹس آنے والے سگنل پر عمل کرنے اور سگنل دینے والے آلے کی طرف صحیح انفارمیشن پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ فی الوقت یہ ٹیکنیک ٹینکوں، جنگی بحری جہازوں، طیاروں یا دستی آلات یعنی موبائل، لیپ ٹاپ میں استعمال ہو رہی ہے۔ اگلا قدم یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے آلات متعارف کرائے جائیں جو ہر ایک فرد پر سگنل سورس پیدا کریں۔ حال ہی میں ایک قسم ان آلات کی خاص طور پر بنائی گئی ہے۔ یہ ایک برقی ٹیگ ہے۔ اس کو برطانیہ میں ان افراد پر استعمال کیا جا رہا ہے جن کی نگرانی مطلوب ہے۔ اس کی وجہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ جیلوں میں موجود مجرموں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ اس ٹیگ کو مجرم کی کلائی کے گرد فٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کی نگرانی کی جاتی ہے کہ کوئی مجرم جیل کے ضابطے کی خلاف ورزی نہ کرے۔ آئندہ سالوں میں اس اسکیم کو دوسرے ممالک میں بھی پھیلانے کا ارادہ ہے۔ 13 نومبر 1997 میں روزنامہ ٹیلی گراف کے ایک آرٹیکل میں برطانیہ کے ہوم سیکرٹری جیک اسٹرا نے بیان دیا، پچھلے چند سالوں میں لوگوں کے اعتماد کی وجہ سے الیکٹرانک ٹیکنگ بہت تیزی سے پروان چڑھی ہے۔ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ اس میں یعنی ٹیکنگ کی اسکیم میں ترقی کی وسیع صلاحیت موجود ہے، یعنی لوگوں کو اپنے دیکھنے والی اکلوتی آنکھ کے نیچے رکھ کر میسنز اب پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے منصوبوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اور یہ کام کسی بھی ایسے ذریعے سے کر سکتے ہیں جو اس ضرورت کو پورا کرے۔ معزز سامعین، آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام فتنوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ حافظ۔